جزاکم اللہ خیر الجزا۔ یہ تھے قاری عبد الخالق صاحب جس نے ہمیں قرآن مجید کی تلاوت سنائی۔ ابھی بلا تاخیر حضرت شاہ صاحب بخاری شریف کا آخری درس پڑھائیں گے۔ ہم اور آپ سب توجہ سے بیٹھ کر سنیں گے اور اس پر عمل کرنے کا عزم کریں گے۔ حضرت شاہ صاحب ہمارے ان فضلاء کے لیے، متخصصین کے لیے، حفاظ کے لیے، قراء کے لیے نصیحتیں فرمائیں گے، اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے رشتہ دار، ان کے احباب، ان کو بھی نصیحت فرمائیں گے کہ آئندہ کے لیے وہ ان کے ساتھ کیسے تعلق رکھے، کیسے آگے چلائیں، کیونکہ یہ آخری مقام نہیں ہے، سفر تو ابھی سے شروع ہو جاتا ہے۔ تو حضرت شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں، اس سے پہلے گلے خوشبوی در حمام روزی رسید از دست محبوبی بدستم بدو گفتم که مشک یا عبیری که از خوشبوی دل آویز و مستم بگفتا من گل ناچیز بودم ولیکن مدت با گل نشستم جمال ہم نشین در من اثر کرد وگرنہ من ہمان خاکم کی ہستم۔ یہ ایک ایسی معطر محفل اور مجلس ہے، ہم اس سے محروم نہیں رہیں گے۔ حضرت شاہ صاحب شیخ الحدیث والتفسیر، مؤسس جامعات ثلاثہ، حضرت مولانا سید عبدالستار شاہ صاحب تشریف لاتے ہیں اور بخاری شریف کی آخری حدیث پڑھائیں گے۔ حضرت مولانا سید عبدالستار شاہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب قول اللہ تبارک و تعالی ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله قال حدثنا أحمد بن أشكاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم۔ وبهذا الحديث الأخير تم كتاب البخاري رحمه الله تبارك وتعالى۔ اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا واسترنا واجبرنا وارفعنا وارزقنا۔ میرے دوستو بزرگوں، آج کی یہ نورانی محفل ایسا لگتا ہے کہ ہم اور آپ رحمت للعالمین امام المرسلین شفیع المذنبین سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں بیٹھے ہوئے، اور اس کی زندگی مبارک پاکیزہ زندگی کا جو عطر ہے، نچوڑ ہے، خوشبو ہے، وہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے، جس کے حسرات ہمارے اور آپ کی سینوں میں، دلوں میں، آنکھوں میں، کانوں میں وہ اثرات گھوم رہے ہیں اور نمایاں معلوم ہو۔ وقت نہایت مختصر ہے،
موسم ذرا خوشگوار نہیں، بارش ہے، اس لیے اس سلسلے کو، اس جلسے کو، اس تقریب کو سرکی روڈ سے یہاں منتقل کیا گیا، اور بھی یہاں آرام سے آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ وہاں کی چھوٹی مسجد میں اس مجمع کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ایک بہت بڑی سعادت سے نوازا، آپ کو وہ مقام عطا فرمایا جو دنیا کے بادشاہ بھی ترستے ہیں ان کو حاصل نہیں، بڑے بڑے وزیر اس کے لیے ترستے ہیں ان کو یہ مقام حاصل نہیں، بڑے بڑے سردار نواب اور سرمایہ دار ترستے ہیں ان کے گھر میں یہ نہیں ہے، ان کے سینوں میں یہ نہیں، ان کے کھانوں میں اور ان کی آنکھوں میں یہ نہیں۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی قبر سے ابھی تک خوشبو نکلتا ہے، ابھی تک خوشبو کی مہک ہے۔ 1200 سال گزر گئے، ادھر ہے محمد نواز، اسی مجلس میں ہے۔ محمد نواز کدھر ہے؟ محمد نواز تو چلے، ہاں ادھر ہے۔ ابھی جا کے دیکھا، کہتے ابھی بھی آدھا فرلانگ سے خوشبو مہک، ابھی بھی 1200 سال کے بعد۔ وہ خوشبو کیا ہے؟ امام بخاری کے جسد کا ہے، اس کے بدن کا ہے، اس کی زبان کا ہے، اس کی آنکھوں کا ہے، اور اس کے کانوں کا نہیں۔ وہ خوشبو اس کتاب کی ہے، اور اس کتاب کی خوشبو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے جو نکلی ہوئی باتیں ہیں، یہ وہ قیمتی باتیں ہیں کہ ان کے لیے آپ کیا، جنت بھی ان کے لیے ترس رہی ہے۔ اللہ کی رحمتوں کا اسی کے ساتھ نزول ہوتا ہے۔ اسی بخاری میں آپ نے دوسری جلد میں پڑھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول، وَمَا شَمَمْتُ مِسْكًا وَلَا عَنْبَرًا أَطْيَبَ مِن رِّيحِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے عنبر بھی سونگا، مشک و عنبر کا بھی میں نے استعمال کیا، اس کو بڑی بڑی قیمتوں پر خرید کر کے ہم اپنے سامنے رکھ کر ان کو سونگا، لیکن ان میں وہ لطف، وہ کرم، وہ عنایت، وہ سرور، وہ خوشی، وہ سکینہ، وہ کیفیت اس مشک و عنبر میں ہم نے محسوس نہیں کیا جو ہم نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن سے محسوس کیا تھا۔ یہ وہی خوشبو ہے، ابھی آپ میں بھی یہ خوشبو آئی ہے۔ آپ میں، آپ بڑے خوش قسمت ہیں جو آپ نے اس کتاب کو پڑھا اور اپنے سینے میں اس کو رکھا۔ آپ کے والدین بھی خوش قسمت ہے، آپ کا پورا خاندان بھی خوش قسمت ہے، آپ کے رشتہ دار بھی خوش قسمت ہے کہ بجائے اور کسی راستے کے، بجائے اور کسی دنیاوی کاروبار کے، بجائے اور کسی معاملے کے، آپ کو اس کتاب اور اس کتاب کے نکات اور احکام کے لیے انتخاب فرمایا۔ قیامت کے دن تمہارا بھی راستہ الگ ہوگا، تمہارے والدین کا بھی راستہ الگ ہوگا، قیامت کے دن تمہارے پورے خاندان کا راستہ ہوگا۔ کیوں کہ تمہارا انتخاب ایک حق اور صداقت ایک ایسے خوشبو کے لیے ہوا تھا جس خوشبو کو اللہ تعالیٰ نے عرش معلیٰ کے نیچے کے خزانے سے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچایا۔ 23 سال کے مختصر عرصے میں، 23 سال کے مختصر عرصے میں یہ سید الملائکہ، یہ تمام فرشتوں کا سردار، یہ پاکیزہ ہستی 24,000 مرتبہ آپ کے چوکٹ پر قدم رکھا، اور ہاتھ باندھتے ہوئے
ہاتھ باندھتے ہوئے آپ کو اللہ تعالیٰ کا وہ حکم اور وہی سنایا جو اللہ تعالیٰ سے لے کر وہ یہاں آئے تھے۔ میں نے ابتدائی درس میں بھی آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم پہلے اسرافیل کو ہوتا ہے، وہی کا۔ اسرافیل کا لقب ہے حاجب الرحمن، اللہ تعالیٰ کا چوکیدار۔ یہ وہی سب سے پہلے اسرافیل کے پاس آتی ہے۔ اسرافیل پھر بڑے ادب و احترام کے ساتھ جبرائیل کا حوالہ کرتا ہے۔ جبرائیل بڑے ادب و احترام کے ساتھ نبی کے دروازے پر پہنچ کر یہ امانت اس کے حوالہ کرتا ہے۔ نبی نے بڑے احترام کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی خوشیوں کے ساتھ اس معطر، اس خوشبو کو اپنے صحابہ کرام کو منتقل کر دیا، لے لو۔ صحابہ کرام نے اسے تابعین کے حوالہ کر دیا کہ یہ خوشبو لے لو۔ تابعین نے تبھی تابعین کے حوالہ کر دیا۔ پھر ائمہ حدیث آ گئے، انہوں نے امام بخاری کے حوالہ کر دیا کہ لے لو یہ خوشبو۔ امام بخاری نے تمہارے حوالہ کر دیا۔ تم کتنے خوش قسمت ہو، بالواسطہ شاگرد ہو امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا۔ تو یہ وہ خوشبو ہے، یہ وہ مہک ہے کہ آپ کو جنت پہنچا کے لے جائے گا۔ اس موجودہ دنیا میں، اس موجودہ دنیا میں جبکہ سارا جہان خدا و رسول کی بغاوت میں، سارا جہان اسلامی تعلیمات کے بغاوت میں، سارا جہان قرآن و حدیث کے ساتھ بغاوت میں جی رہا ہے، زندگی گزار رہا ہے، راتیں بھی اس میں گزرتی ہیں، دن بھی اس میں گزرتے ہیں، بازار بھی اسی کے ساتھ آباد ہے، مارکیٹ بھی اسی کے ساتھ آباد ہے، دوسرے بڑے بڑے محافل بھی اسی کے لیے ہے۔ اس وقت میں اس فسق و فجور کے، اس بے دینی کے زمانے میں آپ نے ان سب کو بالائے طاق رکھ کر کے اس خوشبو کو حاصل کرنے کے لیے غریب دینی مدارس میں آئے۔ کیا ہیں یہ دینی مدارس؟ یہ جنت کے نظارے ہیں۔ کون ہے جنت تک پہنچانے والا؟ کون ہے جنت کو سجانے والا؟ کون ہے جنت کے اندر کسی کو ٹھکانہ دینے والا؟ کون ہے جس کے نام پر جنت کو الاٹ کرنے والا، جنت کو انتقال کرنے والا؟ وہ یہ کتاب ہے، اور یہ کتاب جس کی شرح ہے یعنی قرآن حکیم کے وہ حفاظ چھوٹے چھوٹے موجود ہے۔ تو آپ سے بڑا خوش قسمت دنیا میں کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ فرض کرو کہ آج اگر دنیا کے بادشاہ اس سعادت کی طرف آنا چاہے اور اس سعادت سے آپ کو محروم رکھنا چاہے، مجال نہیں۔ کیوں؟ آپ کے لیے انتخاب ہو چکا ہے۔ کیوں؟ نبوت میں فخر ہے، نبوت کی شان ہے فقیری، یہ فقیروں کا سرمایہ ہے، فقیروں کا تحفہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج آپ کو یہ نصیب کیا ہوا۔ آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ کے والدین بھی خوش قسمت ہیں۔ آپ کے والدین سے میں یہی عرض کرتا ہوں، ان کی خدمت میں یہی میری گزارش ہے کہ وہ آپ کو بخاری اور قرآن پڑھنے والے، ان کو یاد کرنے والوں کو سر پر رکھ دے۔ اگر آپ کے 8 بھائی ہیں، 7 کا درجہ نیچے ہوگا، آپ کا اوپر ہوگا۔ آپ کے والدین سے بھی میری گزارش ہے، یہ درخواست ہے، وہ آپ کا احترام کرے، آپ کو ذریعہ بنائے اپنی نجات کا، آپ کو ذریعہ بنائے اپنے لیے جنت میں لے جانے کا، آپ کو ذریعہ بنائے خدا رسول تک ان کو پہنچانے کا۔ یقیناً آپ ان کے لیے ذریعہ۔ اور اللہ تعالیٰ اس امانت کو جس دل میں رکھتا ہے، پہلے فیصلہ کرتا ہے اس دل کے بارے میں کہ اس دل پر میں نے دوزخ کو حرام کر دیا، تب تو یہ نعمت اللہ تعالیٰ اس دل میں رکھ دیتا ہے۔
اس میں جگہ دیتے. تو کتنی خوش قسمتی ہے آپ کی خوش قسمتی کا نہ کوئی حد ہے نہ اندازہ، نہ کوئی حد ہے نہ اندازہ. آپ ہیں جو مفتیان کرام، آج ان کی بھی دستار بندی ہے، 200 سے زائد دوستوں کی دستار بندی ہے. آپ ہے دورہ حدیث پڑھنے والے، بخاری پڑھنے والے، امام بخاری کے جماعت میں شامل ہونے والے. آج کے بعد آپ اس کتاب کو اپنے سینے کے ساتھ لگاؤ، ہمیشہ اس کی تلاوت کرو، ہمیشہ اس کو پڑھو، اس کو یاد کرو، اور اس کی احادیثوں کو جمعے کے دن، دوسرے اوقات میں، درس میں، مسجدوں میں، وعظ میں، تالیف میں، تصنیف میں خلق خدا کے سپرد کرو کہ قیامت کے دن آپ کا شمار کن میں ہوگا؟ آپ کا شمار نبیوں کے ورثے میں ہوگا. آپ اس کتاب کے پڑھنے کے ساتھ صرف امام بخاری کے وارث نہیں بنے، امام بخاری سے لے کر صحابہ کرام تک جتنا بھی واسطہ ہے، جتنا بڑا واسطہ ہے، آپ ان سب کے شاگرد بنے. اور اخیر میں اس کتاب کے پڑھنے کے ساتھ جب بھی آپ نے حدیث کی سند پڑھی، سند کے آخر میں آپ نے یہی کہا کہ قال رسول اللہ. آپ ساری زندگی اور آپ تمام عمر ادب کے ساتھ رہیں گے، اللہ کی نگرانی میں رہیں گے، اللہ اور رسول کی نگرانی میں رہیں گے. جیسا کوئی شخص اپنی دکان اور جائیداد کا، اپنی ملکیت کا لحاظ کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے، نگہبانی کرتا ہے، خدا و رسول کی طرف سے آپ کی اسی طرح نگرانی ہو جائے گی. نظر اللہ امرأن سمع مقالتی فحفظها وعداها كما حفظها. آپ کے لیے دعا ہے، کسی سید کی دعا نہیں ہے، کسی پیر کی دعا نہیں ہے، کسی بڑی ہستی کی دعا نہیں ہے، کسی اور آدمی کی دعا نہیں ہے. آپ کے لیے دعا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم. اس پیغمبر کی، اس نبی کی جو سارے نبیوں کا سردار ہے، اس کے لیے جو قیامت کے دن سارے نبیوں کی موجودگی میں ساری خلقت کے لیے، محض اپنی امت نہ، بخاری پڑھنے والوں کے لیے نہ، ساری امت کے لیے شفاعت فرمائے. اور آپ کے لیے خصوصی شفاعت ہو، خصوصی شفاعت ہو جائے گی. میں نے تفسیر میں باحوالہ اس کو لکھا، از خود نہیں، باحوالہ اس کو لکھا کہ آپ کی شفاعتیں 10 ہیں. ان کو دیکھو سورہ نبأ عما یتساءلون کے آخر میں 10 شفاعتیں ہیں. 10 شفاعتوں میں سے ایک شفاعت خاص آپ کے لیے ہے. جنہوں نے بخاری پڑھی ہے، جنہوں نے مسلم، ترمذی، سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات، آپ کی احادیث، وہ سینہ کتنا مبارک ہے. جس طرح یہ کتاب مبارک ہے، سر پر رکھنے کا قابل ہے، آپ بھی اسی طرح مبارک ہے. ماں باپ آپ کو سر پر رکھتے. میں آپ کے رشتہ داروں کو اگر یہاں موجود ہے یہی نصیحت کرتا ہوں کہ تمہارے جن بچوں نے، جن جوانوں نے اس کتاب کو پڑھ کر آج اس سے فراغت حاصل کی، ایسے نوجوانوں کو باقی اولاد کی طرح مت دیکھو، رشتہ داروں کی مت دیکھو، ان کو اسی طرح سر پر رکھو جیسے کہ تم نے بخاری کو سر پر رکھنے کی. یہ قیمتی لڑکے ہیں، اس میں نور بھی آ گیا، ان میں وہ خوشبو بھی آ گئی. وہ جو امام بخاری کی قبر سے آج بھی وہ خوشبو معطر عطر کے ساتھ آج بھی اس کی مہک موجود ہے تمہارے سینوں میں. وہ الگ بات ہے کہ دنیا داروں کو نظر نہیں آتا وہ خوشبو. بنگی کو کبھی خوشبو نہیں نظر آتا، وہ ہمیشہ اس کو گند نظر آتا. رومی صاحب نے واقعہ بیان کیا، ایک بنگی نے
بنگی جانتے ہمیشہ اس گند کو اٹھاتا. ایک دن اس کو خیال ہوا کہ میں بازار کا چکر لگاؤں، تو اس نے کپڑے تبدیل کیے، غسل کیا، اپنے بدن کو صاف کر دیا، کپڑے پہن لیے، بازار چلا. جہاں عطار اور خوشبو بیچنے والا بازار ہے، ایک چھوٹا سا بازار ہے، ادھر بھی خوشبو والے ہیں، ادھر بھی خوشبو والے ہیں. عطاروں کا بازار اسی بازار سے اس کا گزر ہوا. جب وہ عطر کی خوشبو اس کے دماغ میں ناک سے داخل ہوا، گر گیا، بے ہوش. بازار کے لوگ جمع ہو گئے. کون جانتا ہے کہ یہ، کس کو پتہ کہ یہ بنگی ہے؟ انہوں نے سمجھا شہری آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، سفید کپڑے پہنے ہوئے ہیں. تو کسی نے اس کو دب پڑھنا شروع کر دیا، مولویوں نے اس کو دب پڑھنا شروع کر دیا، دوسرے لوگوں نے اس کے ہاتھ ہتھیلی ملنا شروع کر دیا، پاؤں کی ہتھیلی شروع کر دیا. دل پر 1 گھنٹہ گزر گیا، یہ ہوش میں نہیں آتا. اس کا سارا دماغ بگڑا ہوا تھا گند سے ساری زندگی. اب خوشبو کو وہ برداشت نہ کر سکا، بے ہوش. آخر اس کا جیب دیکھا کہ جیب میں اس کا نام ہے. ادھر اس کا بھائی انتظار میں تھا کہ بھائی جان گیا ہے بازار، کیوں نہیں آتا، دیر لگایا. وہ بھائی بھی ادھر کو نکلا. لوگوں نے کہا بھائی تمہارا بھائی ہے؟ ہاں. وہ تو بے ہوش پڑا ہے. مولوی اس کو دم پڑ رہے ہیں، سید اس پر دم پڑ رہے ہیں، دوسرے لوگ اس کو مالش کر رہے ہیں، ہوش میں نہیں آتا. تو اس کا بھائی ہوشیار تھا، اس نے کہا کہاں گرا ہے؟ کہتے ہیں وہ عطر والوں کے بازار میں. وہ سمجھ گیا کہ یہ عطر اس کے موافق نہیں آیا، اس لیے بے ہوش ہوا. اس نے ایک ڈبے میں گندگی رکھا، ڈبی کو بند کیا، چلتا ہے، کہتے ہٹو ہٹو. رومی صاحب نے مسئلے میں بیان، ہٹ گئے لوگ. اس نے چادر بچھایا، نیچے سے وہ ڈبہ کھول دیا، اس کے ناک پر رکھا. وہ ہوش میں آیا، چیخ مارا، اٹھ گیا. مولویوں نے کہا تم نے کون سا وظیفہ پڑھا؟ سید نے کہا تم نے کون سا منتر پڑھا؟ دوسرے لوگوں نے کھانا خراب، ہم 2 گھنٹے سے دم پڑ رہے ہیں، یہ ہوش میں نہیں آیا، اور تمہارے آتے ہی یہ وہ ہوش میں آیا. تم نے کون سا وظیفہ پڑھا؟ اس نے وظیفہ کچھ نہیں پڑھا. ساری زندگی اس نے گند میں گزارا تھا. اب خوشبو کو محسوس کیا، بے ہوش ہو گیا. میں نے وہی گند اس کو واپس سونگایا، وہ ہوش میں. یہ ہے تمہارے دولت مند دنیا دار. ان دنیا داروں سے، یہ گند والوں سے آپ خوشبو کا توقع مت رکھو. ہاں، آپ کو جب یہ علم حاصل ہوا، یہ قرآن، یہ حدیث، آپ کسی سردار کا، کسی وزیر کا، کسی نواب کا، کسی دولت مند کا، کسی سرمایہ دار کا پرواہ تک نہ کرو. آپ کے پاس وہ خزانہ ہے، آپ کے پاس وہ خوشبو ہے. یہ گند والوں کے پاس سوائے گندگی کے اور کیا؟ وہ آپ کی اس خوشبو کو سونگھ کر کے بے ہوش ہو جاتے ہیں اور آپ پر تہمت لگاتے ہیں، آپ کی پگڑی کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی داڑھی کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کی قمیض کا مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ ان کا دماغ بھرا ہوا ہے گندگی سے، وہ بے ہوشی کے عالم میں ہے. ان کو آپ کی خوشبو کا نہ احساس ہوتا ہے، نہ آپ کے خوشبو کو وہ سونگھ سکتے ہیں، اس لیے بگڑ جاتے ہیں. آپ بڑے خوش قسمت ہیں، آپ اتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کی طرح کوئی اتنا، خدا کی قسم میں اپنے ایمان سے کہتا ہوں، آپ کی صرف میرے نہیں، ان علماء کے نزدیک بھی، امام بخاری و امام مسلم کے نزدیک بھی، صحابہ کرام کے نزدیک بھی، اللہ تعالیٰ جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک بھی آج کا دن، آج پیر کا دن ہے. ابھی گھڑی میں کیا ہے؟ 11:15 بجے ہے. آج اس ٹائم آپ اللہ کے نزدیک
پاکستان کے صدر سے بھی افضل ہے، پاکستان کے وزیر اعظم سے بھی افضل ہے، اللہ کے لیے قسم سے کہتا ہوں۔ ان کے پاس ہے کیا سوائے وہ گند کی، سوائے وہ دنیا کی؟ آپ کے پاس یہ عطر ہے۔ ہاں، روز قیامت ہر کسے باخیش دارد نامے من نیز و حاضر میں شوم تفسیر قرآن در بغل۔ میدان معاشر سے جب آپ اللہ کی طرف روانہ ہو جائیں گے تو آپ کے بغل میں بخاری ہے، آپ کے بغل میں مسلم ہے، آپ کے بغل میں قرآن حکیم ہے، ان کے بغل میں کیا ہے؟ وہ گند ہے۔ سارا میدان محشر آپ کے اس عطر کو، خوشبو کو دے کر حیران رہ جائے گا کہ یہ کیا خوشبو ہے، یہ کیا عطر ہے، ہاں، کہ قبر سے اٹھ کر چلتے ہوئے سارے فضا کو اور سارے میدان کو معطر کیا ہوا ہے، اور لوگ گند میں ڈوبے ہوئے ہیں اور یہ خوشبو میں مہک رہے ہیں۔ یہ خوشبو ہے آپ کا علم، آپ کا دین۔ آج کے بعد یقین رکھو، ایمان سے آپ کو کہتا ہوں، یہ سب ماہ سنیں، آج کے بعد کوئی یہ نہ سمجھے کہ آپ معمولی ہے۔ آج کے بعد آپ وارث انبیاء، آپ موسیٰ علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، آپ ابراہیم علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، آج کے بعد آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بھی وارث ہیں، آپ سارے نبیوں کے وارث ہیں۔ آج کے بعد آپ کو یہ سند تو جدید آتی ہے، یہ سند، یہ آپ کے لیے ثبوت ہے اس کا کہ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ فَمَنْ أَخَذَهُ فَكَأَنَّمَا أَخَذَ بِحَظٍّ وَافِرٍ۔ آپ کی اس خوش قسمتی پر آج فلک آسمان بھی نازان ہے، ہاں، یہ مسجد بھی آپ پر گواہ ہے، یہ فضا، یہ ساری خلقت آج اس پر گواہ ہے کہ آج کے بعد آپ وارث الانبیاء۔ آپ کسی بادشاہ کے وارث نہیں ہے، کیا کرنا ہے کسی بادشاہ کے وراثت میں؟ آپ کسی کے وزیر کے وارث نہیں ہے، کیا کرنا ہے کسی وزیر کے وراثت؟ آپ کس کے وارث ہیں؟ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَأَنَّ الْعُلَمَاءَ هُمْ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، انبیاء یا نبی؟ انبیاء، تو سارے نبیوں کے آپ وارث ہیں۔ خود کو پہچانو، خود کو پہچانو، اپنا مقام بھی پہچانو۔ آپ کے وارث جو یہاں رشتہ دار آئے ہوئے ہیں وہ بھی آپ کو مکان کو پہچانے، آئندہ خود کو بھی پہچانو۔ آپ اللہ و رسول کے ہر فرمان پر، اللہ و رسول کے ہر حکم پر، ان حدیثوں پر ایسا عامل بن جاؤ، ایسا عامل بن جاؤ کہ جس وقت آپ کی موت کا ٹائم آئے گا تو ان الذین قالوا ربنا اللہ تتنزل علیہم الملائکہ، جن فرشتوں نے آپ کے نبی پر صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا نزول ہوا فرشتوں کے ذریعے سے، وہی فرشتے موت کے وقت آپ کا استقبال کریں گے، آپ کا ایسا استقبال کریں گے جیسے دنیا کے کسی بادشاہ کا استقبال ہوتا ہے۔ قبر میں بھی آپ کا استقبال ہوگا، میدان محشر میں بھی آپ کا استقبال ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے آپ کو اس سارے لوگوں اور جو ہمارے بھی خواہ ہے، ادھر موجود ہو یا نہ ہو، ان سب کو استقامت عطا فرمائے، ایمان عطا فرمائے، علم دین کے پڑھنے اور پڑھانے کی خدمت اللہ تعالی ہم سے لے لے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ اس عطر اور اس خوشبو کو محفوظ کرنے، سینوں میں رکھنے، آنکھوں پر رکھنے کی توفیق دے دے۔ بس ابھی حدیث کا مختصر ترجمہ سناتا ہوں، تفصیلی نہیں، ٹائم کم ہے، موسم ذرا گڑبڑ ہے، کچھ لوگ چمن سے آئے ہیں، کچھ قلعہ سیف اللہ سے آئے ہیں، کچھ کہاں سے، ان کو جانا ہے۔ امام بخاری کی کتاب میں آپ نے پڑھا تھا 4000 باب ہے، 88 کتابیں ہیں، یہ آخری باب، باب قول اللہ تعالی وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ترازو رکھا جائے گا، اسی ترازو پر فیصلہ ہوگا، کافر کے عمل کا بھی وزن ہوگا، منافق کے عمل کا بھی وزن ہوگا۔ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ
بنی آدم کے اعمال اور اقوال کا سب کا تول ہوگا. ترازو رکھا گیا. اب فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ فمن ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. اب ترازو فیصلہ کرے گا. ہاں ترازو میں آپ کو بھی رکھیں گے, آپ کے زمانے کے صدروں کو بھی رکھیں گے. حضرت عبداللہ بن مسعود دبلا پتلا انسان تھا. مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ صحابہ کرام اس پر ہنستے تھے, مذاق اڑاتے تھے. اس کے ہاتھ بالکل کمزور تھے اور اس کے یہ پاؤں ہاتھ سے بھی کمزور تھے. جب ادھر سے چلتا تھا دھکا کھاتے ہوئے چلتا تھا تو صحابہ کرام نے کہا یہ دیکھو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہیں ابن مسعود کا پتہ نہیں ہے؟ ہاں یا رسول اللہ نہیں ہے. کیا؟ فرمایا قیامت کے دن جس وقت اس کو ترازو میں رکھا جائے گا تو اس کا وزن پہاڑوں سے بھی زیادہ ہوگا. آپ نے بھی پڑھا سورہ کاف کے آخری آیت, سورہ کاف کی آخری تفسیر میں. تو قیامت کے دن وزن ہوگا, ترازو. اب فیصلہ اسی ترازو میں ہوگا. کافر کا بھی وزن ہوگا. کیوں؟ سارے کافر گناہ میں برابر نہیں. کفر میں ہو سکتا ہے برابر ہو, برائیوں میں برابر نہیں. تو چاہیے کہ ان کا بھی وزن ہو. کسی کافر کے گناہ کم ہے, کسی کافر کے گناہ زیادہ ہے, کسی کافر کے گناہ کیسے ہے, انہی کے مطابق ان کو دوزخ کے ٹھکانوں میں بٹھایا جائے گا اور ان کو پھینکا جائے گا. مسلمانوں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا. سوائے نبی کے, سوائے ان بچوں کے جو بچپن میں بلوغ سے پہلے مر چکے ہیں, مسلمانوں کے لیے بھی ترازو ہوگا. اس ترازو میں مسلمانوں کو بھی رکھتے ہیں. اس کی پوری تفصیل میں نے تفسیر میں لکھی ہے, دیکھو, قابل دید ہے. ترازو میں وزن ہوگا. ہاں وزن 3 قسم کا ہوگا. ایک یہ ہے عمل نامہ کی کتاب کو وزن میں رکھیں گے. عمل نامہ کی کتاب کو وزن میں رکھ دیا. کتاب میں سب کچھ لکھا ہوا ہے, زندگی تمام پوری زندگی اس کتاب میں درج ہے. کتاب کو وزن میں رکھ دیا. حدیث بطاقہ اسی پر گواہ ہے کہ ایک شخص کے 99 کتاب گناہوں سے بری ہوئی کتابیں عمل نامہ میں رکھی جائیں. اس پر زمین تنگ آئے گی کہ ہو میں کیسے بچ سکتا ہوں, 99 دفتر سب کھل گئے ہیں, سب میرے سیئات اور گناہوں کا. تو وہ پریشان ہوگا. اوپر سے ایک بطاقہ آئے گا اور ایک چٹ رکا آئے گا, چھوٹا سا کاغذ آئے گا جس پر لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ ترازو کے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا. یہ سب دفاتر اس کے سامنے نیست و نابود ہو جائیں گے اور وہ ان سب پر باری ہوگا. یہ حدیث بطاقہ, یہ کلمہ شریف کی برکت. دوسرا وزن کس طرح ہوگا؟ نیکیوں کو صورت و شکل دے کر ترازو میں رکھیں گے. وہ آج کل بھی آپ نے دیکھا ہے, ہاں یہ موسم کو بھی لوگ معلوم کرتے ہیں, سردی و گرمی حرارت کو بھی وزن کے ساتھ معلوم کرتے ہیں. اتنی ڈگری ہے, اتنا یہ ہے, بخار کا وغیرہ وغیرہ, انسان کے دل کے دھڑکوں کا, اسی طرح یہ شوگر کا, یہ سب ٹیسٹ ہوتے ہیں. تو قیامت میں دوسرا طریقہ یہی ہوگا, ٹیسٹ اعمال. تیسرا ہوگا خود عمل والے کو رکھیں گے ترازو میں. بخاری کی حدیث اسی پر دلالت کرتی ہے. تفسیر سورہ کاف کے آخر میں جو آپ نے پڑھا, ہاں رجل سمین عظیم الجثہ پہلوان, اتنا بڑا موٹا, اتنا کھایا ہے, اتنا پیا ہے, اتنا عیش کیا ہے, ہوائی جہازوں میں پھرا ہے, پتہ نہیں کیا درجہ تھا اس کا. ہزاروں لوگ لاکھوں لوگ اس کو سلام کرتے تھے. ترازو میں رکھا جائے گا ان کو.
جب ان کا وزن ہوگا تو مچھر کے پر سے بھی کم وزن نکلے گا. اب آپ کی باری آئی. ہاں آپ نے قرآن حکیم پڑھا ہے، وہ الگ بات ہے کہ آپ نے قرآن کا حفظ کیا یا نہ کیا. قرآن تو پڑھا، صبح شام اس کو پڑھتے. قرآن مجید جس طرح کاغذوں میں لکھا ہوا ہے تو تمہارے سینے میں لکھا ہوا ہے. ہاں ابھی جو حافظ ہے یہ حافظ ہے، وہ قرآن مجید ادھر رکھا ہوا ہے، وہ کاغذ میں لکھا ہوا ہے، وہی قرآن مجید ان کے سینوں میں. ان کو بھی جب ان کی باری آئے گی تو ان کو ترازو میں نہیں رکھا جائے گا. یاد رکھو. کیوں ترازو میں نہیں رکھا جائے گا؟ قرآن مجید کی توہین ہے ترازو میں اس کو رکھا جائے. یہ قرآن پڑھنے والوں کو بغیر وزن کے سیدھا جنت میں لے جائے. ان کا وزن نہیں ہوگا. حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہوئے. ہاں کہ قرآن مجید کو وزن ترازو میں نہیں رکھا جاتا. اس کے وارث کو بغیر حساب کتاب کے. یہ اس امت کی خصوصیت ہے، یہ اس قرآن حکیم کی خصوصیت ہے، یہ اس حدیث کی خصوصیت ہے. آج سارا جہان، آج سارا جہان چاند سے دنیا روشن نہیں، سورج سے دنیا روشن نہیں، ان ستاروں سے دنیا روشن نہیں. اگر دنیا میں کوئی روشنی ہے تو اس کتاب سے اور قرآن حکیم سے. اب جاؤ چائنا میں جاؤ، کتنا بڑا ترقی یافتہ ملک ہے، وہاں یہ کتاب نہیں ہے، قرآن نہیں ہے، وہاں انسانیت نہیں ہے. انسانیت کا بیڑا غرق ہے. ہاں گدھا بھی کھاؤ، کتا بھی کھاؤ، چوہا بھی کھاؤ، سانپ بھی کھاؤ، ماں کے ساتھ بھی سو جاؤ، بہن کے ساتھ بھی، بیوی کے ساتھ بھی، سب کے ساتھ. کیوں؟ یہ کتاب نہیں. وہاں وہی نہیں. جہاں وہی نہیں تاریخ ہے. امریکہ بھی تاریخی میں ڈوبا ہوا ہے. ہاں سارے انگریزوں کے ملک، 294 ملک ہے اس وقت دنیا میں، 57 ملک مسلمانوں کے ہیں. وہاں یہ وہی ہے، یہاں یہ کتاب ہے، یہاں بخاری ہے، یہاں اگرچہ لوگوں نے اس پر عمل نہیں کیا مگر ہے. جب ہے تو انسانیت ہے، شرافت ہے، طہارت ہے، پاکیزگی ہے، حلال و حرام کا فرق ہے. اور جہاں یہ نہیں ہے، یہ نور نہیں، یہ کمال نہیں، تو وہاں رات دن برابر ہے تاریکی میں. جس طرح سورج نے فضاؤں کو، میدانوں کو روشنی پہنچایا، اسی طرح اس کتاب نے اور اس کی متن قرآن حکیم نے لوگوں کے دلوں کو وہ نور، وہ روشنی عطا فرمایا. ہاں ایک شخص اس کا پابند ہے. عمل کروں یا نہ کروں، اللہ کا حکم اس کے بارے میں جواز کا ہے تو کروں، اللہ کا حکم اس کے بارے میں جواز کا نہیں تو چھوڑ دو. فرمایا وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ. انسانوں کے قول کا بھی وزن ہوگا، ان کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، ان کی ساری زندگی کا وزن ہوگا، آنکھوں کے اشاروں کا بھی وزن ہوگا. مختصر بیان کیا. مجاہد نے کہا قسطاس عدل کو کہتے ہیں. قرآن حکیم نے بھی فرمایا وَزِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ. ترازو جو سیدھا ہے. سورہ رحمان میں بھی اس کا بیان ہے، سورہ انبیاء میں بھی بیان ہے، سورہ اعراف میں بھی بیان ہے. ہاں وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ. رومیہ میں قسط کہتے ہیں مصدر مقسط کا. اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ایک ہے مقسط. ہاں یہ قسط اسی کا مصدر ہے. قسط کا معنی بالکل برابری، انصاف، برابری، کوئی اس طرف جھکاؤ نہ ہو اور اس طرف جھکاؤ نہ ہو. یہی اللہ تعالیٰ کی شان ہے جل شان. اور وہی شان تمہارے اندر آنا چاہیے. اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے کر دے اس کو. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے دے. وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. جو سورہ جن میں ہے. قاسط سے مراد بے ظالم، بے انصاف. اس کا جدا معنی ہے، اس کا جدا معنی ہے.
حدیث پیش کیا. یہ حدیث بخاری نے 3 جگہ تخریج کیا. کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. اللہ تعالیٰ نے کسی بھی عبادت کے بارے میں قرآن مجید میں ہم کو تاکید نہیں فرمایا کہ کثرت سے پڑھو. یہ نہیں فرمایا زیادہ نماز پڑھو. یہ نہیں فرمایا زیادہ حج کرو. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ کا ذکر کرو. ذاکرین کا درجہ ہے. ذاکرین کا درجہ ہے. ذاکرین مقربین ہوتے ہیں. وہ اللہ کے بندے ہوتے ہیں. وہ قیامت کے دن مستثنیٰ ہوتے ہیں کئی چیزوں سے. تو یہاں آخر کتاب کے ذکر ہے. ابتدائی کتاب کتاب الوحی سے ہے کہ اس جہان میں جو بھی جائز و ناجائز ہوگا وہی سے معلوم ہوگا. وہی نے معلوم کر دیا. اسی لیے میں نے کہا آپ کے پاس وہی ہے تو ہر چیز جائز و ناجائز کا علم ہے. جہاں ملکوں میں بڑے بڑے ملک ہیں. جاپان میں جاؤ کس چیز کی کمی ہے, لیکن وہاں وہی نہیں تو جائز و ناجائز کا کوئی فرق نہیں. ماں بہن کا کوئی فرق نہیں. بیٹی اور بیوی کا کوئی فرق نہیں. لا الہ الا اللہ. احمد ابن اشکاب امام بخاری نے یہ حدیث 3 دفعہ ذکر کر دیا. تینوں جگہ اس کی عادت مبارک کی استاد بدل دیتا ہے, سند بدل دیتا ہے. قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمر بن کاکا عن ابی زرع ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن سے 5374 حدیث ہیں. سارے صحابہ کرام میں سب سے زیادہ احادیث ان کی ہے. ان کی کتاب الوحی کی شروع میں اپنے استاد حمیدی کا حدیث ذکر کر دیا. حمیدی مکی ہے. اور کتاب کی اختتام پر حضرت ابو ہریرہ کی حدیث روایت کیا. حضرت ابو ہریرہ مدنی ہے. اشارہ کر دیا کہ وحی کا شروع نزول مکہ میں ہوا تھا اور اختتام مدینہ میں ہوا تھا. فرمائے 2 کلمے حبیبتان الی الرحمن. اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند. کتنے پسند ہے؟ آپ نے مشکات میں پڑھا, آپ نے ان تمام حدیثوں میں پڑھا کہ سبحان اللہ والحمدللہ تملأان ما بین السماء والارض. سبحان اللہ والحمدللہ پڑھنے سے آسمان و زمین کا یہ درمیانی فضا ثواب سے بھر جائے گا. اس لیے اس آخری حدیث میں اس کا ذکر کر دیا. آپ کو اور یہ سارے دوستوں کو یہی ترغیب دے دیا کہ ذاکرین بن جاؤ. صبح شام اللہ کا ذکر کرو. ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن اللیل فسبح وادبار السجود. تو آپ بھی ذاکرین بن جاؤ. دنیا سے پہلے آپ ذاکرین بن جاؤ کہ آپ نے اس علم کو پڑھا اور اس علم کو اپنے سینے میں جگہ دے دیا. آج کے بعد آپ بڑے اچھے لوگ ہیں, اس امت کے چیدہ لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ مجھے, آپ کو, آپ کے سارے رشتہ داروں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے. مختصر اس لیے کیا کہ 200 سے زائد دستار بندیاں ہیں اور پھر وقت بھی کم ہے, موسم بھی گڑبڑ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم میں برکت دے دے. اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہم سے بھی راضی ہو. یہ مجلس والوں سب سے اللہ تعالیٰ راضی ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں آئندہ بھی حدیث پڑھنے کی توفیق دے دے, حدیث سننے کی بھی توفیق دے دے, حدیث یاد کرنے کی بھی توفیق دے دے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ابھی باقی پروگرام کی باری ہے.